السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے عشق اور اس کو لکھا ہے ارید شاہ نے، جبکہ اس کی قسط نمبر ہے 16۔ ساریسا گھر پر نہیں تھی، لیکن اس کا ڈر پوری حویلی میں پھیلا ہوا تھا۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ کسی مہر کے علاوہ اس وقت وہ کسی کی دشمنی نہیں، اور یہی چیز شہریار برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ وہ مہر کو نہیں چھوڑے گی، کسی بھی حال میں مہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اسی لیے صبح ہوتے ہی وہ مہر کو یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ مہر کو کینیڈا بھیج رہا تھا، لیکن وہ خود ابھی نہیں جا رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس مسئلے میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے ماں باپ اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی چھوٹی سی بات نہ تھی یہ۔ ان 7 دنوں میں شہریار نے اس سے جو کچھ بھی کہا تھا، ساریسا نے وہ سب کچھ کیا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کے حکم پر وہ قید بھی ہو گئی۔ 22 سال سے اس کے لیے تڑپ رہی تھی، اب اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایک پری ذات کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ایک انسان کے بس سے باہر تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، پریاں صرف کتابوں کی حد تک ہی اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر یہ آپ کی اصل زندگی میں شامل ہو جائیں تو آپ کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور شہریار ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا تھا، وہ کوئی فیری ٹیل کہانی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی شہریار جب تک تم یہاں پر ہو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اور ماما بابا اگر ساریسا نے کچھ کر دیا تو میں تم لوگوں کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں اگر کینیڈا جاؤں گی تو تم میرے ساتھ چلو گے، مہر نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ کل تک اسے پریاں بہت اچھی لگتی تھیں، پریوں کی کہانیاں پڑھنا اس کا سب سے فیوریٹ کام تھا، لیکن اپنی زندگی میں اس پری کی خواہش کر کے پچھتا رہی تھی۔ کتنی مختلف تھی کتابوں کی کہانی اور زندگی کی کہانی۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں اچھی پریاں ہیں تو کچھ ساریسا جیسی بھی ہیں، جو صرف اور صرف اپنی ضد کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پریام کے والد نے سکندر سے بدلہ لینے کے لیے ساریسا کا نکاح شہریار سے کروا دیا، اور ہر پری ذات کی طرح ساریسا کے لیے اس کا شوہر اس کا عشق تھا، جسے نبھانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ لیکن پریام کے والد نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ساریسا اپنی حد میں اس حد تک آگے بڑھ جائے گی کہ انسانی زندگیوں کی جان لینے لگے گی۔ شہریار کے دادا نے صرف اس بچی کو سمجھ کر ڈانٹا تھا، اور عابد کی بیوی صرف فطرتاً مسکرائی تھی۔ چھوٹی سی بچی پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں کوئی کسی کا قتل نہیں کرتا۔ شہریار نے اپنے کھوئے تھے تو وہ مانتا تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں سکندر کی غلطی ہے، جو نہ انجانے میں ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا اور اس کی حقیقت جان کر اس کا ساتھ نبھانے کی بجائے اسے چھوڑ دیا۔ لیکن وہ ایک عام انسان تھا، اس نے اپنی زندگی میں کسی پری کا تصور نہیں کیا تھا۔ شہریار نے مہر کو بہت مشکل سے منایا، اور وہ جانے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، لیکن شہریار سے جانے پر مجبور کر دیا تھا اپنی قسم دے کر، اور شہریار کی قسم پر مہر جانے کے لیے مجبور ہو گئی۔ وہ زیان کے ساتھ کینیڈا جا رہی تھی۔ یہ بات مہر کے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی شہریار نے انہیں بتانے کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ اپنے مسئلے میں انہیں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور مہر بھی اس کے ساتھ اس فیصلے میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ شہریار نے مہر جانے کا سارا انتظام بھی کر لیا تھا۔ ماما بابا چاہتے تھے کہ شہریار بھی چلا جائے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ساریسا سے بات کرے گا، اسے سمجھائے گا، وہ ایک عام انسان ہے اور پری ذات کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ یہ سچ ہے کہ اب ساریسا اس کے کسی حکم کی تکمیل نہیں کرنے والی تھی، کیونکہ یہ کام اسے صرف 7 دنوں میں کرنا تھا۔ اب ساریسا خود مختار ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن وہ اس سے عشق کا دعویٰ کرتی تھی تو کیا اسی عشق کے ہاتھوں اس کی بات مان نہیں سکتی تھی؟ جو کرنے جا رہا تھا وہ بہت مشکل تھا، لیکن ایک کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ اتنے سالوں سے اس لڑکی کے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا، اتنے برسوں سے، جس سے نفرت کرتا تھا، جس کے لیے وہ بے چین تھا، اس کی حقیقت جان کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے خود کسی انسان کے بارے میں برا نہیں سوچا تھا۔ نہ جانے 22 سال ساریسا نے ایک ہی کمرے میں تنہائی میں کس طرح سے گزارے ہوں گے۔ اس نے غلطی کی تھی، اس نے 3 لوگوں کا قتل کیا تھا، لیکن قتل کی سزا 22 سالہ کمرے میں قید رہ کر وہ کاٹ چکی تھی۔ اپنی جادوئی طاقتوں کے بغیر، اپنی پری ذات وجود کے بغیر، بنا کسی سے بات کیے، صرف شہریار کو 22 سال تک وہ پکارتی رہی۔ شہریار اسے بات کر کے اسے سمجھا نہیں سکتا تھا؟ مشکل تھا، لیکن شہریار یہ مشکل کام کرنا چاہتا تھا۔ دوپہر 2 بجے کی فلائٹ سے اس نے مہر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ زیان کے ساتھ تھا وہ، اور اس کا انتظام اس نے بہت مشکل سے کیا تھا، کیونکہ ان کی سیٹ ایک ہفتے بعد کنفرم ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت مہر کا جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کی جان خطرے میں تھی، اور شہریار اپنی جان کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تقریباً 2 بجے کے بعد مہر اپنا سارا سامان تیار کر چکی تھی، اور وہ اپنے کمرے میں تھی جب شہریار باہر بیٹھا ہوا تھا اپنے والدین کے ساتھ۔
ایک کے بعد دوسرا عمل پیر صاحب نہ جانے کون کون آ رہے تھے، لیکن اس طاقت کو یہاں سے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ وہ 22 سال سے اس گھر پر قبضہ کیے ہوئے تھی۔ یہ گھر اب اسی کا تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے 22 سال اس گھر میں گزار لیے تھے۔ سارا سامان پیک کر کے باہر جانے لگی جب اچانک دروازے بند ہو گئے۔ مہر نے فوراً دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے۔ ہر طرف نظر گھمانے کے بعد بھی اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازے کی آواز سن کر سب دروازے کی طرف بھاگے، لیکن دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جب ہوا میں مہر کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور مہر دور جا گری۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دوبارہ دروازے کی طرف لپکنے کی کوشش کی جب کسی نے اسے پاؤں سے پکڑ کر زمین پر پٹکا۔ مہر کی زوردار چیخ بلند ہوئی جب شہریار اور پھر دور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ مہر دروازہ کھولو، یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ باہر سے شہریار کی آواز آ رہی تھی، لیکن مہر کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ اس کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ خوف سے پورے جسم پر پسینہ آ چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکلنے جا رہی ہے۔ اس کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہو چکے ہیں۔ کسی چیز نے مہر کو سیدھا کیا اور اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ مہر کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تم مجھ سے میرے شہریار کو چھینے گی، میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ صرف میرا ہے، اس پہ صرف میرا حق ہے، میں اس کے سامنے تیری جان لے لوں گی۔ پورے کمرے میں آواز گونج رہی تھی۔ کبھی وہ اسے ایک دیوار سے نکلتی نظر آتی تو کبھی دوسری دیوار میں جاتی نظر آتی۔ مہر بری طرح سے گھبرائے چکی تھی۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا جب پورا دروازہ کھل گیا اور مہر کی گردن پر ساریسا کا ہاتھ تھا۔ وہیں رک جاؤ، اندر مت آنا، دیکھو تم سے کتنا عشق کرتی ہوں۔ ہمارے بیچ آنے والے ہر شخص کو میں جان سے مار دوں گی۔ یہ ہم دونوں کے بیچ آ رہی ہے شہریار، میں اسے مار دوں گی، اسے مر جانا چاہیے۔ تم پر تو صرف ساریسا کا حق ہے نا، تم ساریسا کا عشق ہونا، اور ساریسا اپنا آپ ختم کر لے گی لیکن اپنے عشق کسی کو نہیں دے گی۔ ساریسا میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مہر کو چھوڑ دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہارا گنہگار میں ہوں، میں نے اسے شادی کی ہے، وہ تو انجان تھی ان سب سے، میں نے تمہاری باتیں سن کر بھی اگنور کر دیں۔ گنہگار میں ہوں، وہ نہیں، پلیز اسے چھوڑ دو، اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ شہریار نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ہوئے آئی۔ معصوم ہی صحیح، لیکن ہمارے بیچ تو آئی ہے، وہ جو ہمارے بیچ آئے گا نا وہ مارے گا۔ نہیں، ایسا نہیں، پلیز خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جو کہو گی میں کروں گا، پلیز مہر کو چھوڑ دو۔ مہر کی گردن پر دباؤ سے مہر کی دبی دبی چیخیں شہریار کو اس کی مزید منتیں کرنے پر مجبور کر رہی تھیں، لیکن ساریسا پر تو جیسے جنون سوار تھا، وہ مہر کی جان لینا چاہتی تھی۔ ساریسا، تمہیں میری قسم، پلیز اسے چھوڑ دو، میں اسے یہاں سے بہت دور بھیج دوں گا، خدا کے لیے۔ تم مجھ سے عشق کرتی ہو نا، تو میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ تمہیں میری قسم، پلیز اسے چھوڑ دو، شہریار نے منتیں کرتے ہوئے کہا تو ساریسا کے ہاتھ اس کی گردن پر نرم پڑ گئے۔ اس کی پکڑ سے آزاد بھی ملتی ہے اور وہ شہریار کی طرف بھاگنے لگی جب ساریسا نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے واپس پیچھے لیا۔ چلے جاؤ، میرے اور شہریار کے بیچ سے وہ صرف میرا ہے، میرا عشق ہے، ساریسا کا عشق، اور ساریسا اپنا حق کسی کو نہیں دے گی، وہ مہر کو وارن کرنے کے انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے کہ وہ گرتی شہریار نے اسے تھام لیا۔ میں نے اسے صرف تمہاری قسم پر چھوڑا ہے، اسے میں نے تم سے عشق کیا ہے، تمہاری قسم ہے تو نبھانی پڑے گی، اسے یہاں سے بہت دور بھیج دو، مجھے دوبارہ اس کی شکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ نہیں آئے گی، وہ یہاں سے چلی جائے گی، میں اسے یہاں سے بھیج رہا ہوں، شہریار نے وعدہ کرنے والے انداز میں کہا۔ اگر مجھے دوبارہ اس کی شکل نظر آئی تو میں تمہاری قسم بھول جاؤں گی شہریار، وہ مہر کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو شہریار اسے اپنی طرف گھسیٹ کر لے گیا اور اسے یہاں سے جلد از جلد نکالنا چاہتا تھا۔ ناول کا نام ہے عشق اور اس کو لکھا ہے ارید شاہ نے، جب اس کی قسط نمبر ہے 17۔ مہر کو کینیڈا بھیج کر وہ واپس آیا تھا۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے مہر اتنا روئی کہ خود شہریار کا دل بھی برا ہو گیا۔ وہ اسے دور نہیں جانا چاہتی تھی، شاید جانتی تھی کہ اگر وہ ایک بار اس سے دور چلی گئی تو ممکن ہے کہ دوبارہ اسے کبھی بھی نہ مل سکے۔ یہ سچ ہے کہ اس نے شہریار سے کوئی دھواں دار عشق نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، اس سے محبت کرنا اس پر فرض تھا، اور ایسا ہی فرض ساریسا بھی نبھا رہی تھی۔ وہ ساریسا کو غلط نہیں کہتی تھی، آخر اس نے اتنے سال شہریار کا انتظار کیا تھا۔ 22 سال ایک اندھیرے کمرے میں بند رہ کر وہ پل پل اسے پکارتی رہی تھی، لیکن اس میں تو مہر کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو اس سب کے بارے میں جانتی تک نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ سے فیری ٹیلز کی کہانیوں کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی، لیکن کہانی اور زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ بات اسے اب سمجھ آئی۔
مہر کے جانے کے بعد وہ گھر واپس آیا اور اب خاموشی سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ نہ کچھ کرنے کو تھا، نہ کچھ کہنے کو۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کی زندگی اتنی مشکل اس نے تو کبھی نہیں سوچی تھی۔ اس کی زندگی ایک راز ہے، یہ تو وہ ہمیشہ سے جانتا تھا۔ بچپن سے ان آوازوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ ہر عام انسان کی طرح عام نہیں ہے، اور وہ تو اسے اپنا وہم سمجھتا تھا، لیکن وہ اس کا وہم نہیں بلکہ سچ تھا۔ وہ آوازیں حقیقت تھیں، ایک وجود کے ساتھ۔ چھوڑا اسے دور ہماری دنیا سے، اسے آواز اوپر کی طرف سے آئی اور شہریار نے فوراً اوپر کی جانب دیکھا، جہاں وہ اسی کمرے کے باہر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اسے جانا ہی تھا۔ نہ جانے کیسے شہریار کے اندر سائرسی کا سارا خوف ختم ہو چکا تھا۔ وہ اس کی ایک غلطی پر اسے جان سے مار سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس بات کا کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن وہ اسے ڈرتا نہیں تھا۔ اسے جانا تھا، اگر تم نہیں جانے دیتے تو میں اسے دنیا سے بھیج دیتی۔ اب سے تم صرف میرے ہو۔ اب سے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ میری دنیا میں وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ جبکہ ماما اور بابا صبح سے ہی اپنے کمرے میں بند تھے، عابد پھر سے کسی پیر کو لانے گیا تھا۔ کہاں لے جانا چاہتی ہو مجھے؟ اس کے قریب آنے پر وہ گھبرایا نہیں تھا، کیونکہ یہ وقت گھبرانے کا نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کا تھا۔ مشکل تھا؟ ناممکن نہیں۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ مخلوق مقام دیا تھا، تو اس سے کیوں ڈرتا؟ میرے ساتھ چلنا ہوگا شہریار، میری دنیا میں تم میرے شوہر ہو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں مہر کو یہاں سے دور بھیج چکا ہوں تاکہ تم مزید کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، نہ کہ اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، شہریار نے غصے سے کہا، جبکہ اس کے غصے پر وہ مسکرا دی تھی۔ تمہیں چلنا ہوگا شہریار، کسی بھی قیمت پر میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی۔ چاہے جو بھی ہو جائے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اور میری مرضی کے بغیر تم مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی۔ تم نے مجھ سے میری مہر کو دور کر دیا، اسے بنا کسی غلطی کی سزا دی۔ تمہیں صرف ایک بدلے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور تم اس استعمال میں اس حد تک بڑھ گئی کہ تم نے 3 معصوم لوگوں کی جان لے لی۔ تم مہر کو مارنے والی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ پریاں تم جیسی ہوتی ہیں۔ مجھے شروع سے پریاں بہت اچھی لگتی تھیں، ان کی کہانیاں سنتے ہوئے مجھے سکون ملتا تھا، لیکن تم سے ملاقات کرنے کے بعد مجھے پری ذات سے نفرت ہونے لگی ہے۔ ایسا مت کہو شہریار، میں بری نہیں ہوں، میں تو صرف تم سے عشق کرتی ہوں، اور میرا عشق مجھے برا بنا رہا ہے۔ وہ اداس لہجے میں بولی۔ اپنی ضد اور عشق کے جنون میں وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ غلط تھا، اس بات کا احساس اسے بھی تھا۔ تمہارے اس عشق پر میں کیسے یقین کروں؟ تم لوگوں کی جان لیتی ہو، اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے معصوم لوگوں کو ڈراتی ہو۔ اگر عشق سچا ہو تو اس کی طاقت سے انسان تو کیا، اللہ بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تم جس احساس کو عشق کہتی ہو وہ عشق نہیں، عشق تو پریام نے کیا، جو سکندر کے ایک بار کہنے پر خود ہار گئی، اور ایک تم ہو جو اپنی ضد کی خاطر معصوم لوگوں کی جان لے رہی ہو۔ تم رشک نہیں کرتی۔ عشق تو پریام نے کیا، جو سکندر کے ایک بار کہنے پر خود ہار گئی، اور ایک تم ہو جو اپنی ضد کی خاطر معصوم لوگوں کی جان لے رہی ہو۔ تم رشک نہیں کرتی، تم صرف ایک ضدی اور بد دماغ پری ہو، جس کے اندر صرف نفرت بھری ہوئی ہے۔ تمہیں تو عشق کا مطلب ہی نہیں پتا، عشق میں انسان کا کیا فرشتے بھی فنا ہو جاتے ہیں۔ شہریار اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے شہریار چاہیے۔ جب تک شہریار یہاں سے جانے کے لیے مان نہیں جاتا اس کے ساتھ، تب تک وہ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر شہریار اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ جو کچھ کر رہی ہے وہ غلط ہے اور وہ شہریار کبھی اس کا نہیں ہو سکتا، تب وہ یہاں سے جائے گی۔ اب وہ آزاد ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ سب کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، پیر صاحب نے کہا۔ لیکن پیر صاحب، کوئی حل تو ہوگا، میرے بچے کی زندگی پر بنی ہوئی ہے۔ مہر کو تو ہم نے یہاں سے بھیج دیا، لیکن شہریار جہاں جائے گا وہ اس کے پیچھے جائے گی۔ وہ اسے کسی بھی طرح سے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، آسیہ نے روتے ہوئے بتایا، جبکہ شہریار کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔
شہریار، تم اسے کسی بھی بات کا مطلب یا کسی چیز کا احساس دلا سکتے ہو۔ تمہیں اس کی امید توڑنی ہوگی، یہ امید کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے۔ اسے لگتا ہے آج نہیں تو کل تم بھی اس سے اس کی طرح محبت کرنے لگے، اور اسی امید پر وہ یہاں ہے۔ اگر ایک پری ذات کو یقین ہو جائے کہ اس کا شوہر کبھی اس کا نہیں ہو سکتا، کبھی اس کی محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتا، تو وہ خود ہی اس کی جان چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن میں اسے کیسے یقین دلاؤں؟ میں کیسے بتاؤں کہ ایک پری ذات کے ساتھ ساری زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے؟ کیسے یقین دلاؤں کہ مہر سے محبت کرتا ہوں؟ میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا؟ شہریار ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ تو اب تمہیں دیکھنا ہے کہ اب تم کیا کرو گے، تم کس طرح اسے اپنی زندگی سے نکالو گے۔ تمہیں اس کی امید توڑنی ہوگی، اسے یقین دلانا ہوگا کہ تم مہر کے ہو چکے ہو اور کسی عورت کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک پری ذات سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں۔ اگر تم نے اسے اس بات کا احساس دلا دیا تو تم صرف مہر سے محبت کرتے رہو اور اس سے کبھی کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، تو خود ہی تمہاری زندگی سے نکل جائے گی۔ پیر صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ شہریار ایک بار پھر سے بے بسی سے بیٹھ گیا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، ساریسا کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور شہریار چاہے کچھ بھی کر لے اسے چھوڑ کر نہیں جانے والی تھی۔ کیوں بلایا تھا ان کو یہاں؟ مجھے یہاں سے بھیجنے کے لیے؟ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے عالم مجھے یہاں سے نکال دے گا؟ اس کے پاس صرف تعویذوں کی طاقت ہے اور میرے پاس عشق کی طاقت ہے۔ مجھے یہاں سے میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں بھیج سکتا، اور میں تمہارے بیٹے کو یہاں سے لے کر جاؤں گی۔ آسیہ کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا، وہ اچانک اس کے سامنے رکی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میرا بیٹا کبھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ وہ تم سے نہیں مہر سے محبت کرتا ہے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں ساریسا، ساتھ میرے بچے کی زندگی بخش دو، اور کبھی وہ تم سے محبت نہیں کر پائے گا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو اسے۔ سکندر کی غلطی کی سزا میرے شہریار کو مت دو۔ پچھلے 22 سال سے بے چین ہے، اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، اور میں پچھلے 22 سال سے قید تھی۔ کیا ہے اس مہر میں جو ہوا اس سے عشق کر بیٹھا ہے؟ مجھے دیکھو، میں ایک پری ذات ہوں، اور چاہے میں دے سکتی ہوں، میں ساری دنیا لا کر اس کے قدموں میں رکھ سکتی ہوں۔ کیا ہے وہ عام سی انسان؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بار شہریار میرے ساتھ چلنے کے لیے مان جائے، میں مہر کو اس کی زندگی سے نکال دور پھینک دوں گی، اور جو میرے راستے میں آیا اس کو بھی اسے انگلی دکھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے انداز پر آسیہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شہریار کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، تم خود سوچو، وہ ایک عام انسان ہے اور تم ایک پری ذات ہو، تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ آسیہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک اپنی گردن پر اس نے دباؤ محسوس کیا، اور اس کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے، اور اس نے فضا میں لہرائے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ خبردار خبردار، جو تم نے میری امید توڑنے کی کوشش کی۔ شہریار تو میرا ہے، اسے حاصل کروں گی میں، اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گی۔ اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی، اور گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلے پل اس نے آسیہ کو دور پٹکا، اور اگر وہ اسے نہیں چھوڑتی تو یقیناً آسیہ ہی دم توڑ دیتی۔